فنان چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارا بھائی۔ علی روتی ہوئی فنان کے آنسو پوچھتا ہوا بولا، بھائی اب پیسے کہاں سے آئیں گے؟ چلو میرے ساتھ۔ علی کچھ سوچتا سٹاپ پر آیا۔ تم میرے پیچھے رہنا، اوکے؟ علی پلٹ کر کہتا سگنل رکنے کا انتظار کرنے لگا جب ایک لڑکا ان دونوں کے قریب آیا۔ تم دونوں کون ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ علی اس کے پوچھنے پر بولا، یہ ہمارا سٹاپ ہے، شرافت سے کہیں اور جا کر بھیک مانگو ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ نہیں جاؤں گا۔ لڑکی کی بات سنتے ہی علی غصے سے بولا، زیادہ ہی گرمی ہے تجھ میں۔ لڑکے نے زور سے اسے دھکا دیا۔ علی زور سے فٹ پاتھ پر گرا۔ بھائی، میرے بھائی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ فنان نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ ابے نکل! اس لڑکے نے فنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ علی غصے سے اٹھ کر اسے مارنے لگا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے جب لوگوں نے دونوں کو زبردستی الگ کیا۔ علی ہونٹ کے کنارے سے نکلتے خون کو صاف کرتا اپنے آپ کو چھڑواتا فنان کا ہاتھ پکڑ کر جس راستے سے آیا تھا وہیں تیز تیز قدم اٹھاتا چلنے لگا۔ فنان بیٹھی اپنے بھائی کو بلکتے دیکھ رہی تھی پر اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ کیسے چپ کرواتی؟ صبح سے شام ہو گئی تھی، اندھیرا پھیلنے لگا تھا مگر صبح سے دونوں اسی طرح پیسوں کے لیے بھٹک رہے تھے۔ فنان علی کو اسی طرح روتا چھوڑ کر اٹھ کر دیوار پہ چڑھنے لگی۔ دھپ کی آواز پر علی نے سر اٹھا کر دیکھا، فنان نہیں تھی۔ فنان کہاں چلی گئی؟ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، دیوار کے ساتھ 2 اینٹ رکھی ہوئی تھی، یہ بھی علی نے رکھی تھی۔ دونوں بہت بار اندر کود کر لان کی پچھلی سائڈ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ بھائی میں ادھر ہوں، جلدی سے اندر آئیں، میں کچن کی طرف جا رہی ہوں۔ فنان کہتے ہوئے بھاگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس وقت مت جاؤ، رکو فنان! علی دروازے کے قریب آ کر بولا۔ جب دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ دیوار پھلانگ کر لان میں اترا۔ علی کا دل دھک سے رہ گیا، فنان لان میں نہیں تھی۔ علی اندر کی جانب بھاگا جب نایاب بیگم کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ فنان! علی کا کانپتا تیزی سے آواز کی سمت بڑھ گیا۔ علی نے کچن کی دہلیز پہ قدم رکھا تو گھبرا گیا۔ آنٹی نایاب پلیز میری بہن کو چھوڑ دیں۔ علی کی سہمی آواز سنتے ہی تینوں نے اس کی جانب دیکھا۔ اوہ تو آ گیا دوبارہ یہیں؟ نایاب بیگم علی کو دیکھتی گھبرائیں۔ بھائی مجھے بچائیں، آنٹی نایاب بہت بھوک لگ رہی ہے، میں چوری کرنے نہیں آئی تھی، میں آپ سے مانگنے آئی تھی۔ فنان ہچکیوں سے روتی اس بے حس عورت سے بولی جس نے سنتے ہی اس کے بال اپنے سخت گرفت میں لے کر کھینچے۔ نہیں، چھوڑ دیں میری بہن کو۔ علی قریب آنے لگا۔ کرن پکڑ اس بدذات کو، اور تو چور کی اولاد! نہیں آنٹی نایاب میری بہن کو چھوڑ دیں، اس نے کچھ نہیں لیا۔ علی تڑپتا ہوا اس ظالم عورت سے روتے ہوئے کہہ رہا تھا جسے خدا کا ذرا خوف نہیں تھا۔ چپ کر گندی نالی کے کیڑے، تم دونوں جب سے زندگی میں آئے ہو ہماری خوشیاں کھا گئی ہو، اور تو لڑکی جب بھوک لگتی ہے تجھے ہاں تیری دوزخ نہیں بھرتی؟ آج تجھے بتاتی ہوں، ساری بھوک ہی مٹا دیتی ہوں۔ وہ عورت غصے سے بھنکارتی فنان کو بے دردی سے مارنے لگی۔ کرن جو علی کو پکڑتے ہوئے تھیں اپنی ماں کو ظالموں کی طرح چھوٹی سی بچی کو مارتے دے کر کانپ کر رہ گئی۔ نامحسوس طریقے سے اپنی گرفت سے علی کو آزاد کیا جو پاگلوں کی طرح دھاڑے مارتا اپنی بہن کو اس عورت سے بچا کر چھپا دینا چاہتا تھا۔ چھوڑ دیں میری بہن کو، چھوڑ دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ! علی نڈھال ہوتا بلک کے دور ہٹ ناپاک! وہ عورت علی کو لات مارتی لاؤنج کی طرف لے کر گئیں۔ علی اپنی پیٹ کے درد کو دباتا پیچھے بھاگا۔ کرن نے ڈرتے ہوئے اپنے باپ کو کال ملا کر جلدی سے سب بتایا۔ حیدر صاحب جو کسی کام سے تیمور صاحب کے گھر آئے تھے آ رہا ہوں آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ پورے گھر میں علی کی چیخنے اور رونے کی آواز سے دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ فنان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی جو اسے سفاکی سے مار مار کر خونم خون کر چکی تھی۔ علی اپنی بہن کو اس حال میں دیکھتا عورت کو کھینچنے لگا۔ بچاؤ میری بہن، اللہ میری بہن، چھوڑو میری بہن کو! کرن باجی! علی تڑپتا سن کھڑی کرن سے بولا۔ کرن تیزی سے اپنی ماں کے قریب آئیں جو فنان کا گلا دبوچے فرعون بنی بھوکی بچی کو مار ڈالنے کے در پہ تھی۔ چھوڑیں، پاگل ہو گئی ہیں، چھوڑیں، ہٹیں! کرن اپنی ماں کو پکڑ کر چھڑوانے لگی جبکہ علی اپنی بہن کی گردن سے اس کی گرفت چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوڑ دو میری بہن، مر جائے گی، چھوڑ دو، بے فکر رہ، پہلے اسے ختم کروں گی پھر تجھے۔ نہیں، چھوڑو میری بہن کو! علی تڑپ کر ہاتھ کھینچنے لگا لیکن صبح سے بھوک سے بےحال بچہ ایک ہٹی کٹی سے کیسے مقابلہ کرتا؟ فنان کی پوری آنکھیں پھٹ گئی تھیں، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ فنان اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کرن نے زور لگا کر اپنی شیطان ماں کو پکڑے ہٹا رہی تھی جب گھر میں بیل بجی۔ کرن نے اپنی ماں کو کھینچا جو اسے چھوڑتی لڑکھڑائی۔ حیدر صاحب نے اپنی جیب سے چابی نکال کے گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے ہوئے اندر آئے، پیچھے ہی تیمور صاحب بھی اندر آئے۔ فنان اٹھو، فنان تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارا بھائی۔ فنان میری بہن اٹھ نہیں رہی، فنان
سب پھٹی آنکھوں سے صوفے پر پڑی اس بچی کو دیکھ رہے تھے جبکہ وہ شفاق عورت گھبرائی۔ تیمور صاحب نے آگے بڑھ کر فنان کی نبض چیک کی۔ مم میری بہن ڈاکٹر کے پاس چلیں، علی روتے ہوئے تیمور صاحب سے بولا جو سرخ آنکھوں سے شفاق عورت کو دیکھ رہے تھے۔ مر گئی، تیمور صاحب کی آواز نے جیسے سب کے پیروں سے زمین کھینچ لی۔ علی پھٹی آنکھوں سے تیمور صاحب کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا؟ کرن کام کر اپنی شیطان ماں سے بولی۔ حیدر صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کے پے در پہ تھپڑ مارتے چلے گئے۔ کیا کیا ظالم عورت، یہ کیا کر دیا؟ تیرے ہاتھ نہیں کانپے؟ اتنی نفرت اپنے اندر بھر کر بیٹھی تھی، کیا بگاڑا تھا ان بچوں نے؟ ہائے اللہ، ظالم بے حس عورت! حیدر میں نے پولیس کو کال کر دی ہے۔ نہیں پلیز حیدر، مجھے بچا لیں، جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے جب میں ان دونوں کو دیکھتی ہوں۔ آپ کی ماں کی غلطی ہے جو سڑک پر میرے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی، اور میری بیٹی کو تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ چپ! حیدر صاحب زور سے دھاڑے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تجھ جیسی عورت پر، طلاق کے پیپرز جیل میں مل جائیں گے۔ نایاب بیگم آنکھیں پھاڑے نفی میں سر ہلانے لگیں جب پولیس اندر آئی۔ لے جائیں اس عورت کو۔ نہیں مجھے چھوڑو حیدر، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کرن سسکتی ہوئی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اپنی ماں کی شفافیت دیکھ کر دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ میں لے کر جا رہا ہوں دونوں کو۔ تیمور صاحب دونوں باپ بیٹی کو زمین پر سر جھکائے بیٹھا دیکھتے کہتے علی کا ہاتھ تھام کر اٹھانے لگے، جو پتھرائی آنکھوں نے اپنی بہن کے چہرے پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کا تو سب ختم ہو گیا تھا۔ چلو بیٹا، تیمور صاحب نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میری بہن چلو یہاں سے، میں نے کہا تھا نا یہ لوگ اچھے نہیں۔ بیٹھے ہوئے گلے سے کہتے علی اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ تیمور صاحب رو دیے۔ خود کو مضبوط کرتے علی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگائے جو آواز کے ساتھ رو رہا تھا۔ صبر کرو بچہ، ایسے رو گے تو بہن کو تکلیف ہوگی۔ چلو اٹھو، چلیں یہاں سے۔ تیمور صاحب نے حوصلہ دیتے خود فنان کے ساکت وجود کو اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ 1 مہینے بعد علی حبور کی آواز پہ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاتھ میں روز کی طرح دودھ کا گلاس تھامے مسکراتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ لو دودھ پیو، امی نے کہا ہے علی کو کہنا پورا پیے ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گی۔ چلو پکڑو گلاس۔ میرا دل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کھانا بھی نہیں کھاتے۔ چلو یہ پیو، تمہیں اسٹرانگ ہونا چاہیے، میری بہن بھوکی تھی۔ علی یکدم اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا۔ حبور چپ سی ہو گئی۔ علی کی آنکھوں میں اتنا درد تھا۔ تیمور صاحب علی کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ پہلے پہل تو فضا بیگم کے ماتھے پر بل پڑے، پر جیسے ہی حقیقت کا پتہ چلا انہیں خود پہ شرمندگی ہوئی۔ فنان کو تیمور صاحب نے اپنے گھر سے ہی تدفین کیا تھا۔ علی بالکل خاموش ہو گیا تھا، نہ کھاتا تھا نہ بات کرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی علی کے کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آتیں۔ حبور بہت کوشش کرتی وہ اس سے باتیں کرے، لیکن سب بیکار۔ فضا بیگم پھر اس کے پاس بیٹھ کر اسے پیار کرتی، مگر علی کی سوچیں صرف فنان تک تھیں۔ کئی بار علی قبرستان اپنی بہن کی قبر کے پاس آ کر بیٹھتا، قبر پر ہاتھ پھیرتا، باتیں کرتا، کبھی ہنستا کبھی روتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا زخم جتنا بھی گہرا ہو آہستہ آہستہ مدمل ہو ہی جاتا ہے۔ حبور روز اس کے پاس آ کر اپنے اسکول کی باتیں کرتی، جبکہ علی خاموش بیٹھا رہتا، ایسے جیسے کبھی بولا ہی نہ ہو۔ مگر پھر بھی حبور اور اس کے والدین نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ علی اب جواب دے دیتا تھا۔ انکل آپ نے بلایا؟ علی اسٹڈی روم کے دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔ علی کی آواز پر حبور جو اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھی تھی اسے ادا دے کر مسکرائی۔ آ جاؤ میرا بچہ، تیمور صاحب نے شفقت سے کہا۔ علی بیٹا کون سی کلاس میں تھے؟ تیمور صاحب کی بات پر علی نے حبور پھر تیمور صاحب کو دیکھا۔ 5 میں تھا، پر دادی کے انتقال کے بعد اسکول سے نکال دیا۔ علی دھیمی آواز میں سر جھکا کر بولا۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے حبور کے اسکول میں تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں۔ علی نے سر اٹھا کر تیمور صاحب کو دیکھا۔ پڑھ لکھ کر کامیاب آدمی بننا ہے میرے بیٹے کو، اور ساتھ ایک اچھا انسان۔ تیمور صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ علی نے آنسو پوچھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ خوش رہو۔ تیمور صاحب سر پہ ہاتھ سے پیار کرتے اسٹڈی روم سے باہر نکل گئے۔ حبور مسکراتی اس کے قریب آئی۔ تھینکس حبور، تم بہت اچھی دوست ہو، علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حبور نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خوش تھی علی کے لیے۔